بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت، عاشورہ کے دن کے روزے کی نیت اور ایک اہم احتیاط جس میں اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں، یہ تینوں چیزیں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے، لائک کریں گے تو یوٹیوب خود بخود اس ویڈیو کو ہزاروں اور لوگوں تک پہنچائے گا، اور جب وہ سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لہٰذا صدقہ جاریہ کے اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ محرم الحرام کے روزے کی بہت فضیلت ہے، کئی احادیث اسی فضیلت کے متعلق ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد زیادہ باقاعدگی سے روزے محرم الحرام کے اور خاص طور پر عاشورہ کے دن کا رکھتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، رمضان المبارک کے بعد فضیلت والا روزہ جو ہے وہ محرم الحرام کا، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ محرم الحرام کے یوم عاشورہ کا روزہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں غلطی اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ یوم عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 محرم کا یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کا احترام تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9 اور 10 دو دن 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن اگلے سال محرم آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تھا۔ لہٰذا چاہیے علماء کرام، فقہاء کرام جو فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور یہود نصارہ کی تشبیہ سے، مشابہت سے بچنے کے لیے 10 کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ ضرور ملا لیں، کیونکہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچ سکیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مشابہت آ جائے، اور ہم کل قیامت کہہ سکیں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں، تو حقیقت کر دے اس کو، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب چلتے ہیں 10 محرم یا 9 محرم یا 11 محرم کا جب آپ روزہ رکھیں گے تو اس کی نیت کیسے کریں گے؟ دراصل نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ نیت ہے تبھی تو سحری کر رہے ہیں، لیکن اگر زبان سے کہہ دیں تو یہ زیادہ مستحب عمل ہے، اور اگر زبان سے آپ کہنا چاہیں بلکہ کوشش کریں اگر یاد آ جائے تو کہہ لیں تو یہ کہیں گے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ محرم۔ رمضان المبارک میں کیونکہ آپ کہتے تھے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس کا مطلب ہے کہ میں کل صبح کے رمضان شریف کے مہینے کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اب کیونکہ محرم ہے، جب اب اس طرح نیت کریں گے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ محرم، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں کل صبح کے محرم کے مہینے کے روزے کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔